بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ عربی لیکچر 4 یعنی کلاس 7 کی کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر 4 آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ لیکچر 4 جو آپ لوگوں کا ہوگا تو وہ ہوگا حصہ قواعد الصرف سے، یعنی دیکھیں اس بک کے شروع میں لیکچر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے بک کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ قواعد الصرف، ایک حصہ قواعد النحو اور ایک حصہ قراءت والمحدثات کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں الحوار والمحدثات کا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو لیکچر 1 2 3 جو آپ لوگوں کو دیا گیا تھا تو وہ آپ لوگوں کا حصہ قواعد النحو سے تھا، اور ابھی جو آپ لوگوں کو لیکچر دیا جا رہا ہے وہ حصہ قواعد الصرف سے ہے۔ تو دیکھیں حصہ قواعد الصرف کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا۔ تو حصہ قواعد الصرف میں سے صفحہ نمبر 9 نکالے آپ لوگ، الدرس الاول، پہلا سبق صرف اور نحو۔ عربی گرامر کے 2 بنیادی حصے ہیں، علم الصرف، علم النحو۔ صرف کا لغوی مطلب ہے پیرنا، اور اسی طرح عربی گرامر میں زیادہ علوم، زیادہ جو آپ لوگوں کو فائدہ دیں گی گرامر لحاظ میں، تو وہی گرامر، وہی قواعد آپ لوگوں کو علم الصرف، علم النحو سے حاصل ہوں گے۔ جیسے کہ علم الصرف کے بارے میں یہ قول کیا گیا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے نا یہ علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے نا اس کے باپ ہے۔ یعنی دیکھیں ایک جگہ پہ بھی ماں باپ کا ہونا، دونوں کا ہونا کیا ہوتے ہیں، وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی گرامر کے سیکھنے کے لیے صرف اور نحو حد سے زیادہ وہ ضروری ہے۔ پھر نحو کے بارے میں یہ قول کیا گیا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ علم النحو کی کلام عرب میں ایسی اہمیت ہے جس طرح کے کھانے میں نمک کی اہمیت ہوتی ہے۔ بغیر نمک والے کھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کوئی کھاتا نہیں ہے، بہت بھی اچھے بنایا نمک نہ ہو تو کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح کلام عرب میں عربی گرامر سیکھنے کے لیے نحو کی ایسی اہمیت ہے، علم النحو کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہوگا تو انسان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات، عربی گرامر سیکھنا جو ہے انسان کے لیے وہ مشکل ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے علم الصرف کی تعریف کی طرف۔ صرف کے لغوی معنی تغیر اور تبدیلی کی ہے، اور اصطلاح میں علم صرف کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، صرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے ہے۔ دیکھیں صرف کے لغوی معنی تغیر اور تبدیلی، یعنی علم الصرف میں آپ لوگ ایسے صیغے، ایسے الفاظ جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کو جو ہے نا اس کو بدل، ایک لفظ ایک صیغہ ہوتا ہے اسے ہم دوسرا صیغہ بناتے ہیں، تغیر و تبدیل اس میں کر کے اسے دوسرا لفظ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح علم الصرف کی لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاح میں علم الصرف کون سے علم کو کہا جاتا ہے، تو اصطلاح میں علم الصرف ایک ایسا علم کو کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہوگا اور اس سے ہم بہت سے جو ہے نا الفاظ جو ہے نا وہ بنائیں گے، تو یہ چیز ہمیں علم الصرف سے جو ہے نا وہ حاصل ہوں گی، یہ صرف کی تعریف ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر دیکھیں نصرہ، یہ گردان ہے، اس میں ہم آگے جاتے جائے تو سیغے اور نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا، ایک لفظ ہے، جیسے بہت سے الفاظ جو ہے نا اس کے متعلق قوانین وغیرہ، پھر کس طرح یہ بنتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کس سے حاصل ہوں گی، یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا علم الصرف سے جو ہے نا وہ حاصل ہوں گی۔ تو علم الصرف کی تعریف کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ لکھیں علم الصرف کی تعریف کریں، تو اس کے آپ کی تعریفیں نہیں ہوں گی۔ صرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے ہے۔ اور دیکھیں شروع میں آپ لکھیں عربی گرامر کے 2 بنیادی حصے ہیں، علم الصرف اور نحو۔ ایک ساتھ آپ لوگ کوشچن لکھیں عربی گرامر کے بنیادی حصے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، عربی گرامر کے بنیادی حصے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا عربی گرامر کے بنیادی حصے 2 بنیادی حصے ہیں، علم الصرف، علم النحو۔ پھر آپ لوگ لکھیں علم الصرف کی تعریف کریں، علم الصرف کی تعریف آپ کی یہ ہوں گی، صرف ایک ایسا علم ہے
جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے ہے۔ پھر آگے جو ہے نا علم الصرف کا موضوع۔ علم الصرف کا موضوع عربی زبان کے الفاظ ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے حروف اصلی ہیں یا زائد، ان میں سے کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں۔ دیکھیں علم الصرف کا موضوع کیا ہے، مطلب اس کا کس چیز سے ہم جو ہے نا اس کے بارے میں بحث جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو علم الصرف کا موضوع جو ہے نا وہ کیا ہے، عربی زبان کے الفاظ ہیں، کہ عربی زبان کے الفاظ ہم لیں گے اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم علم الصرف میں آگے جو ہے نا وہ جائیں گے، اور پھر اس اعتبار سے حروف کو ہم لیں گے، ہم چنیں گے، اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ ان میں حروف اصلی کون سے ہیں، اس میں زائد کون سے ہیں، اس میں تعلیل وغیرہ ہوئی ہے، اس میں کوئی قانون اور قواعد جاری ہوئی ہے یا جاری نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ علم الصرف کا موضوع ہے۔ علم الصرف کا موضوع کیا ہے، تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا علم الصرف کا موضوع عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے ہے علم النحو کی تعریف۔ علم النحو ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنے سے ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو کون سا علم کو کہا جاتا ہے، تو علم النحو ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسم سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے اور حرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر ہم جملہ بنائیں گے اور جملہ بنانے کے بعد آخری حرف کی جو حالت ہوتی ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں علم النحو کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم النحو کی ضرورت ہمیں وہ ہوتی ہے۔ تو علم النحو ایک ایسا علم ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے، اسم کو، فعل کو، حرف کو ملا کر اور ہر لفظ کے آخری حرف کی جو حالت ہوتی ہے تو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے، علم النحو کی۔ اب دیکھیں زید فی الدار، زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو دیکھیں ان میں سے جو ہے نا زید اسم ہے، فی حرف ہے، زید بھی اسم ہے، فی حرف ہے، الدار بھی کیا ہے، یہ اسم ہے۔ تو دیکھیں زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تینوں کو ملا دیں۔ اب الدار کے نیچے کیا آئے گا، کسرہ آئے گا، تو یہ چیز ہمیں علم النحو سے حاصل ہوگی۔ کس طرح کہ ہم پڑھیں گے حروف جارہ کے بارے میں کہ حروف جارہ میں سے ایک فی بھی ہے، جب فی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسم کے آخر میں وہ کیا آتے ہیں، وہ زیر، یعنی اس کی پوری وضاحت آپ لوگ جو ہے وہ آخر میں آپ لوگوں کو آئیں گے۔ فی الحال آپ لوگ اتنا یاد کر لیں کہ علم النحو کی تعریف ایسا علم ہے کہ اس میں سے ہم اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنائیں گے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی جو حالت ہوگی کہ اس پہ زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، کسرہ یا جو ہے نا ضمہ وغیرہ آئے گا، کیا آئے گا، تو یہ چیزیں ہمیں کس سے حاصل ہوں گی، یہ علم النحو سے حاصل ہوں گی۔ تو علم النحو کی تعریف کے ساتھ آپ لوگ لکھیں علم النحو کی تعریف کرے مثال سمیت، تو آپ لوگوں کی تعریف یہی ہوں گی، علم النحو ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنے سے ہے۔ پھر آگے آتا ہے علم النحو کا موضوع۔ علم النحو کا موضوع کیا ہے، تو علم النحو کا موضوع کلمہ ورڈ اور کلام سینٹینس ہے، یعنی علم النحو کا موضوع ہم اس کلام میں بحث کہاں سے کریں گے، یہ کلام کہاں سے شروع ہے، اس کا موضوع کیا ہوگا، تو موضوع کلمہ و کلام ہے، یعنی انسان کوئی لفظ زبان سے نکالے گا تو یہ اس کا موضوع ہوگا، یا زبان نکال کے بہت سے الفاظ کو ملا کر جو سینٹینس، جملہ یا کلام بنتا ہے تو اس کے ساتھ کس کا تعلق ہے، علم النحو کا تعلق ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے آج کا کام ہے کہ عربی گرامر کے بنیاد کتنے حصے ہیں، بنیادی حصے 2، علم الصرف، علم النحو۔ علم الصرف کی تعریف صرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے کے متعلق قوانین سے ہے، یہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ علم الصرف کا موضوع کیا ہے، علم الصرف کا موضوع عربی زبان کے الفاظ سے۔ علم النحو کی تعریف کیا ہے، علم النحو ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنے سے۔ پھر علم النحو کا موضوع کیا ہے، تو علم النحو کا موضوع ہمارے پاس جو ہے نا کلمہ اور کلام ہے، یعنی ورڈ اور سینٹینس ہے۔